جو ہے کام ساتھ ساتھ ختم کر رہے ہیں، اور کمپنی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ساتھ ساتھ کام کو ختم کریں، اور یہ جو کنکریٹ کا کام، اسٹیل کا کام، یہ ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ ادھر ان کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ایکسکیویشن ختم ہو جائے گا، ادھر جو ساتھ ساتھ ہم کنکریٹ کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے بہت کام ہو رہا ہے، تقریباً ہفتے 10 دن کا اگر ہم حساب لگا دے تو بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ ایک ہفتہ پہلے جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو یہ جو قائد اعظم ہاسپٹل کے سامنے سے جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس ٹائم ادھر سے ایکسکیویشن ہو رہی تھی، اور تھوڑی بہت کنکریٹ کے لیے انہوں نے جو ہے اسٹیل رکھے تھے ادھر اور کنکریٹ تو ابھی انہوں نے ایکسکیویشن کو انڈر پاس کے جو سینٹر ہے اس سے آگے پشاور کی طرف لے کے آئے اور ادھر تک آگے لے کے جا رہے ہیں، اور باقی جو کنکریٹ کا کام ہے تو ایک سائیڈ یہ جو سائیڈ ہے یہ والی یہ تو آلریڈی یہ ہو گئی ہے یہ سائیڈ، اور اس کا کام ہو گیا ہے۔ باقی جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کا کام ابھی ایکسکیویشن ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کنکریٹ کا کام بھی کرے گا۔ باقی جو ہے جو جتیرا کی طرف یہ جو سامنے میں نے روڈ آپ کو دکھائی، یہ جتیرا کی طرف جا رہی ہے۔ باقی آگے جو کنکریٹ کا کام ہے جو انڈر پاس ہے پنڈی کی طرف ہے، وہ بھی بہت تیزی سے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو انشاءاللہ جب یہ ساتھ ساتھ ایکسکیویشن کرے گا تو ساتھ ساتھ ہی کنکریٹ کا کام بھی کر لے گا۔ تو ایک دو مہینے کا بہت زیادہ ٹائم ہے، کیونکہ دن رات کام شروع ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اتوار کی چھٹی یا جمعے کی چھٹی وہ بھی ان کی نہیں ہے، کیونکہ اور ان کا یہ ہے کہ مختلف گروپس لگے، کوئی اسٹیل کا کام کر رہے ہیں، کوئی کنکریٹ کا کام کر رہے ہیں، کوئی شٹنگ کا، اور یہ مطلب ساتھ ساتھ کام لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی ایکسکیویشن کا کام رہے، کوئی مشینری لگی ہے ایکسکیویشن پر، ایکسکیویٹر وغیرہ اور ڈمپر، اور کوئی مشینری لگی ہے جو ہے جدھر کنکریٹ کا کام ہو رہا ہے، اسٹیل کا کام ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا کام ساتھ ساتھ جا رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے کام کو لپیٹ میں لیا ہے، کیونکہ جو ٹائم ایکسکیویشن پر لگ رہا ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہی ٹائم میں جو ہے ساتھ ساتھ وہ کنکریٹ کر رہے ہیں، اسٹیل کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس پر انشاءاللہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں لگے گا، اور یہ انڈر پاس تیار ہو جائے گا۔ باقی اگر اس لوکیشن کی بات کریں انویسٹر حضرات کے لیے، اوورسیز حضرات کے لیے، تو یہ انویسٹمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے۔ اور ابھی جو I-14 I-15 I-16 ہے، ادھر کے جو پلاٹ ہے، جو گھر ہے، جو کمرشل ہے، اس کا ریٹ دن بدن اوپر جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ابھی انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے۔ اس کے بعد جب 2 مہینے میں یہ انڈر پاس ریڈی ہو جائے تو اس ایریا کا ریٹ اور اس کی ویلیو بہت بڑھ جائے گی۔ تو اس وجہ سے ابھی اوورسیز پاکستانیوں کو میرا یہ مشورہ ہے، اگر کسی کے پاس اماؤنٹ ہے تو ان کو انویسٹمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا ہوں ان حالات کے حساب سے کہ آپ فائل لے لو یا کسی اور جگہ نئے پروجیکٹ میں جگہ لے لو، بلکہ یہ جو ہے CDA کے پروجیکٹ ہے I-14 I-15 I-16 ان میں آپ پلاٹ لے لو، گھر لے لو، تو رینٹ کے حساب سے جو آپ کو ریٹرن آئے گا اس حساب سے یہ آپ کو میں ایڈوائس دیتا ہوں، اور کہ یہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اگر گھر لے لے تو اس کی ویلیو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کا جو ریٹرن آ رہا ہے دن بدن رینٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ہر سال 10% رینٹ کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ باقی لوکیشن بہت اچھی ہے، ادھر سے آپ ایئرپورٹ بھی جا سکتے ہیں، نزدیک ہے، کشمیر ہائی وے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اسلام آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، صدر کی طرف بھی جا سکتے ہیں، پھر وداع اڈے کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے آپ فیض آباد کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بالکل سنٹر ہے۔ اس طرح سمجھ لو کہ یہ اسلام آباد کا بالکل سنٹر بن گیا۔ تو اس وجہ سے ادھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، اور آپ کو میرا مشورہ ہے کہ آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں، اور اپنا پیسہ جو ہے اس کو ڈی ویلیو سے بچانے کے لیے ایک اچھی انویسٹمنٹ کرنے کا موقع ہے، اور ادھر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کریں I-14 I-15 I-16 میں، تاکہ آپ فیوچر میں یہ جو آپ کا پیسہ ہے اس کی ویلیو
جو ہے وہ برقرار رہ جائے اور یہ ڈیویلپ نہ ہو جائے. تو اس وجہ سے میرا آپ کو خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مشورہ ہے کہ ادھر انویسٹمنٹ کا بہت اچھا موقع ہے، اور ادھر جب یہ انڈر پاس ریڈی ہو جائے 1-2 مہینے بعد تو ادھر کا بہت بڑا جمپ لگے گا I-14 I-15 I-16 کا. تو اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کریں ادھر. باقی میں صبح آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے اپڈیٹ دے سکوں، ویڈیو بنا لوں. تو کائنڈلی آپ لوگوں کا بھی جو ہے یہ فرض بنتا ہے، حق جو ہے کم از کم آپ لوگ اس چیز کو دیکھ کے میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو لائک کرے، بیل کا آئیکن بٹن جو ہے وہ بھی دبائے، اور تاکہ آپ لوگوں کو ٹائم پر فریش ویڈیو مل جائے، اپڈیٹس مل جائے. تو اس کا آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، اور باقی لوگوں کے ساتھ شیئر کرے تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے. باقی مجھے اچھے کمنٹس کرے، ایڈوائز دے تاکہ اس حساب سے میں ویڈیو بنا سکوں اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تاکہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر آ رہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.